ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی اردو ہندی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ ساتھ تیرا کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ مچھیرے مزے مزے سے اپنے خوبصورت گاؤں، ہرے بھرے کھیتوں اور رنگ برنگے پھولوں کا ذکر چھیڑتے اور یہ جل پری بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی۔ آخر اس کے دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا جو ان مچھیروں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کا نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل کھڑی ہوئی۔ دریا کا میٹھا پانی اسے بہت عجیب معلوم ہوا، مگر جل پری خوشی سے دریا میں تیرتی رہی اور ہرے بھرے گھاس کے میدانوں کے پاس سے گزر گئے جہاں گائیں اور بھینس گھاس چر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی چمکدار دم جلد جلد ہلاتی ہوئی تیزی سے تیرنے لگی۔ جب ستارے چھٹک گئے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک زرد سی روشنی نمودار ہوئی تو جل پری اپنے دل میں ڈری کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتی ہوئی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ عین اس موقع پر ایک نوجوان چرواہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری کے چاندی جیسے جسم پر پڑ گئی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بلا کی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر چرواہے کو اپنے آپ کی کچھ سدھ بدھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ چوں کا توں کھڑا رہا اور اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ جل پری نے چرواہے پر نظر پڑتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں غوطہ لگا دیا۔ پھر پانی کے نیچے ہی نیچے بڑی تیزی سے سمندر کی طرف تیرنے لگی۔ چرواہا بھی دریا کے کنارے کنارے دور تک چلا گیا، لیکن اسے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چرواہا اس امید میں کہ شاید میں ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری پیاری صورت دیکھ لوں وہیں بیٹھا رہا، لیکن جل پری نظر نہ آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر جل پری کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر چرواہے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہیں دریا کے کنارے بستر جما دیا۔ اب تو چرواہا ہر وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا اور ٹکٹکی لگا کر پانی کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہتا، لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسان اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جرأت نہ ہوئی، اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چرواہے نے بھوک، پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چرواہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریا پر پہنچے
तो चरवाहे की लाश किनारे पर पड़ी थी। लाश इस काबिल न थी कि उसे शहर ले जाकर दफन किया जाता। चुनाचा उसके सब दोस्तों ने ये फैसला किया कि उसे यहीं दरिया के किनारे पर ही दफन कर दिया जाए। दूसरे साल इसकी कब्र से एक नन्ही मुन्नी कोम्पल फूटी और जब कई साल गुजर गए तो वो कोम्पल बढ़ते बढ़ते एक बड़ा और घना दरख्त बन गया। खुदा की शान, ये दरख्त भी चरवाहे की तरह पानी पर झुका हुआ था, जैसे वो किसी की तलाश में पानी में झांक रहा है। और जब शाम की हवा इसके पत्तों में से गुजरती तो ऐसी आवाज़ पैदा होती जैसे कोई आहें भर रहा हो। लोगों में ये दरख्त अब तक रोने वाला दरख्त के नाम से मशहूर है।